الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتح مکہ کے بعد مختلف علاقوں سے وفود کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پہلے بھی وفد آتے تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں ہوتی تھی، آپ کے صحابہ کرام ان سے گفت و شنید کرتے تھے۔ لیکن مکہ جب فتح ہو گیا تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ وفود، ان کے آنے کا، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ چونکہ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ میں آج آپ کو دو وفود یعنی ڈیلیگیشنز کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک وفد بنی عامر، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، اور دوسرا وفد بنی عبد القیس، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے۔ یہ جو کچھ وفود میں سے کچھ ایسے بھی وفد ہوتے تھے کہ وہ صرف گفت و شنید کرنے نہیں آتے تھے، کوئی نہ کوئی سازش کرنے آیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ جو پہلا وفد ہے بنی عامر، 3 افراد انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کا نام عامر تھا، ایک کا نام اربت تھا، اور ایک کا نام جبار تھا۔ مدینہ منورہ آئے، آتے ہوئے تینوں نے ایک مشورہ کیا۔ مشورہ یہ تھا کہ عامر نے کہا اربت سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں لگاؤں گا، اور تم نے تنہائی میں جب وہ میری طرف محو گفتگو ہو تو اس وقت تم نے ان کا سر قلم کر دینا ہے۔ یہ سوچ لے کر وہ مدینہ پاک آئے۔ پہلا سوال کیا کہ ہم گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوال رکھنا چاہتے ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ تنہائی میں ملیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اس کا جواب یہ دیا، تنہائی میں ملنا چاہتے ہو تو پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، تنہائی میں ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ایمان لانے کی صورت میں ہمیں ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا جو مسلمانوں کو ملتا ہے وہی تمہیں بھی مل جائے گا، نہ اس سے کم اور نہ زیادہ۔ پھر وہ کہنے لگے کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بعد حکومت ہمیں مل جائے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حکومت تمہیں مل جائے۔ کہنے لگے اچھا پھر ایسے کریں کہ گاؤں پر آپ کا راج ہوگا اور شہروں پر ہمارا راج ہوگا، ہماری شرط کو مانیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط کو بھی مسترد فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب وہ دھمکی امیز لہجے میں کہنے لگے کہ ہم پھر لشکروں کے لشکر لے آئیں گے اور اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہیں ان معاملات میں کامیابی نہیں عطا فرمائے گا۔ گفتگو کے دوران اب مشورہ یہ ہوا تھا کہ عامر گپوں میں لگائے گا، گفتگو میں لگائے گا، اربت نے حملہ کرنا ہے۔ عامر باتیں کیے جا رہا ہے اور اربت کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ کہ حضور تو گفتگو میں محو ہے، یہ حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ بات ختم ہوئی، ان کی وہ ملاقات ختم ہوئی۔ جب وہ تینوں چلنے لگے تو رستے میں جاتے ہوئے عامر نے ڈانٹا اربت کو کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ جب محمد میرے ساتھ محو گفتگو ہو تو سر قلم کر دو۔ اربت نے کہا کہ تو سچ کہہ رہا ہے، بالکل میں ایسا شاطر چالے میں چلتا ہوں، ایسی میں حرکتیں کرتا ہوں، لیکن بات سن کہ جب تو محو گفتگو تھا نا، میں جب بھی اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کرتا کہ محمد عربی کی گردن پر چلاؤں، میرے سامنے تیرا چہرہ آ جاتا تھا، تیرا چہرہ آتا، میں کہتا میں اپنے دوست کو کیسے ماروں؟ پوری گفتگو میں جب بھی تلوار میں سیدھی کرتا تو چہرہ تیرا سامنے ہوتا تھا، اس لیے میں تو مار ہی نہیں سکا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی کہ اللہ آپ کی حفاظت فرما رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھے ان شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اب ایسے ہوا کہ رستے میں جاتے ہوئے رستے میں ہی
عامر جو تھا اسے طاعون کی گلٹی نکل آئی، وہ مرض میں مبتلا ہوا اور پکارا کرتا تھا کہ اے ملک الموت جلدی آ جا، موت جلدی آ جا، تکلیف میں مبتلا ہوں۔ وہ وہیں پر گھوڑے پر ہی، ابھی اپنے علاقے میں نہیں پہنچا تھا، گھوڑے پر ہی گلٹی نکلی، طبیعت خراب ہو گئی، وہ اس کی بیماری بگڑ گئی، اپنے علاقے میں پہنچنے سے پہلے پہلے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اب اربد جو تھا وہ اپنے علاقے میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ اس وقت تو میں چپ ہو گیا، استغفر اللہ، وہ یہ جملے گستاخانہ کہہ رہا تھا، تو آسمانی بجلی اس پر گری اور وہ وہیں پر جل کر راکھ ہو گیا، حضور کی گستاخی کر رہا تھا۔ جب ان کے علاقے والوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کچھ سچے اللہ کے بندے ہیں، سچے رسول ہیں، کہ ان کی گستاخی بندے کرتے ہیں تو بجلیاں گر جاتی ہیں، کسی کو مرض لگ پڑتی ہے، تو وہ سارا جو ان کا قبیلہ تھا نا، پھر وہ چلا حضور کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تین بدبخت تو بدبخت رہے، لیکن ان کی وجہ سے سارے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوسرا جو وفد بنی عبد القیس، یہ ذرا سنیے، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، حضور نے اچانک فرمایا میرے صحابہ ابھی مشرق کی طرف سے ایک بہترین لوگوں کا قافلہ آنے والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، مشرق کی جانب چل پڑے، دیکھوں تو صحیح کون سا قافلہ آ رہا ہے۔ تجسس تھا انہیں، سسپنس کریٹ ہو گیا، تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کی طرف بتائے، اشارے کی طرف مشرق کی طرف سے چلے تو کچھ ایک قافلہ آ رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ تو تجارت کی غرض سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم تجارت کی غرض سے نہیں آئے۔ تو پھر کون ہو؟ کہنے لگے ہم عبد القیس کی اولاد میں سے بنی عبد القیس ہیں، ہم اس غرض سے نہیں آئے، ہم حضور سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑا، کہنے لگے تمہاری ہی آمد کا انتظار حضور کر رہے ہیں اور تمہارے چرچے صحابہ کے جرمٹ میں ہو رہے ہیں، تم بڑے عظیم لوگ ہو۔ ہاتھ سے پکڑا اور سیدھا بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا وہ دیکھو سامنے نورانی صورت والے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سفر کی تھکاوٹ اور گرد آلود کپڑے، بنی عبد القیس کے کپڑے گندے، بالوں پر مٹی، حضور کے چہرے کو دیکھا سارے دوڑ پڑے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کوئی حضور کے پاؤں کو چوم رہا تھا، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا تھا، کوئی داڑھی کو چوم رہا تھا، لپٹ گئے حضور کے ساتھ چومنا شروع ہو گئے۔ ہم نے یہ عقیدہ لایا ہے چومنے والا، یہ عقیدہ حضور کے صحابہ کا تھا، انہوں نے چوما ہے، حضور کے ہاتھوں کو چوما ہے، حضور کے پاؤں کو چوما ہے۔ یہ تو ادب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع تو نہیں کیا، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک شخص پیچھے رہ گیا، اس کا نام تھا منذر، وہ پیچھے رہا لیکن وہ بھی اچھا انسان تھا، ذرا سنیے گا۔ وہ جب پیچھے رہا تو اس نے پہلے اپنے اونٹوں کو بٹھایا، اس میں ان میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے، ممانعت دونوں کے اعمال میں نہیں۔ انہوں نے چوما، انہوں نے ادب کیا، حضور نے پھر بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ منذر جو تھا اس نے پہلے اونٹوں کو بٹھایا، پھر اس نے اپنے صاف کپڑے نکالے، صاف کپڑے پہنے، پرانے کپڑوں کو انہوں نے سائیڈ پہ رکھا، اس نے چہرہ دھویا، چہرہ صاف کیا، یہ پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا، ہاتھوں کو بھی چوما، پاؤں کو بھی چوما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منذر تمہارے اندر جو دو باتیں ایسی ہیں جو میرے اللہ کو بڑی پسند ہیں، تمہارے اندر تحمل بڑا ہے، اللہ کو تحمل پسند ہے، اور تمہارے اندر یہ جو سوچ و بچار والی عادت ہے نا، یہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ چونکہ منذر جانتا تھا جس ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ایسے ہی ہم نے لپک نہیں پڑنا، ہم نے اپنے چہروں کو صاف کرنا ہے۔ اس لیے تو ویسے تو وضو کے بغیر بھی علماء نے لکھا ہے درود شریف پڑھ سکتے، زبان پاک ہوتی ہے، لیکن محبت والوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کا وضو نہیں ہے اس ناپاک جسم سے حضور کا نام بھی نہ لیا جائے۔ تو اس لیے وہ یہ جانتا تھا۔ منذر نے سوال کیا
یا رسول اللہ یہ عادتیں میں نے خود اپنائی ہیں یا اللہ نے میری طبیعت میں ڈالی ہیں؟ فرمایا یہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے تیری طبیعت میں رکھی ہے۔ بیعت کا وقت آیا تو سب نے کہا کہ حضور ہم بیعت کر رہے ہیں، پورے قبیلے کی گارنٹی لیتے ہیں، پورے قبیلے کی گارنٹی۔ منذر بیعت کرنے لگے، حضور نے فرمایا اپنی بیعت کرو گے یا قبیلے کی؟ کہا یا رسول اللہ میں صرف اپنی بیعت کروں گا، میں قبیلے کی گارنٹی نہیں لے سکتا، میں کیوں اتنا زیادہ وہ ہوا میں اڑوں کہ میرا سارا قبیلہ میرے ساتھ ہے۔ قبیلے والوں کو میں کہوں گا، اگر انہوں نے مانا تو اسلام قبول کر لیں گے، یا رسول اللہ فی الحال یہ بیعت میری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بھی خوش ہوئے، آپ نے فرمایا مجھے منذر کی یہ بات بھی بڑی پسند آئی ہے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے رستے میں غیر مسلم ایک قبیلہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ آپ کے پاس تو نہیں آ سکتے، لیکن حرمت والے مہینوں میں ہم آپ کے پاس آئیں گے، ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضور نے ہمیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 سے منع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی دینا، رمضان کے روزے بھی رکھنا، اور جب مال غنیمت آ جائے تو 5واں حصہ بیت المال میں بھی ادا کر دینا۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں دبا سے، ہنتم سے، نقیر سے اور مصفت سے، یہ برتنوں کے نام لیے ایسے آلات ہیں جن سے شراب بنائی جاتی ہے۔ منذر نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری سرزمین بڑی ڈھیلی اور سست ہے، اگر ہم شراب نہیں نہ پئیں گے تو ہمارے پیٹ بڑے ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں اتنی سی، انہیں اس نے اشارہ کیا، ہمیں اتنی تھوڑی سی شراب پینے کی اجازت دے دی جائے۔ حضور نے ہمیں جو میں اتنی سی، اب حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا میں تمہیں اتنی سی پینے کی اجازت دوں گا، تم اتنی سی پی لو گے، پھر زیادہ ہو جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا پھر پتہ ہے تم کیا کرو گے؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر پھر کوئی تلوار نکالے گا، اپنے بھائی کی ٹانگ کاٹ دے گا۔ یہ حضور نے جملہ فرمایا۔ اس قافلے میں نا ایک بندہ بیٹھا تھا جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، وہ اپنی ٹانگ چھپانے لگ گیا اپنی چادر کے نیچے۔ حضور نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے؟ کہا حضور جو آپ فرما رہے ہیں اسی طرح ہوا ہے، شراب پینے کے بعد اس کی ٹانگ ایک بندے نے کاٹی ہے اور یہ آپ سے چھپا رہا ہے، ٹانگ کٹی ہے بنی عبدالقیس میں، رسول اللہ مدینے سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہی تو علم غیب ہوتا ہے، اور کون سا علم غیب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ ٹانگ کیسے کٹی ہے اور یہ چھپائے جا رہا ہے۔ حضور مسکرائے، ان کے اس عمل پر بہت مسکرائے۔ اور تاریخ میں بنی عبدالقیس کا جو دوسرا وفد کے حوالے سے لکھا ہے کہ جارود نامی ایک شخص بھی حضور کی بارگاہ میں آیا، تو یہ انتہائی کمال کا شاعر تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور جا کر ان سے باتیں پوچھیں گے، اگر ہمارے دل کو لگی تو اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ میں اور کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں کرتا، اتنا بتا دیں جو میں نے ذہن میں سوچ رکھا ہے، کیا سوچا ہے وہ بھی بتائیں کہ کیا سوچا ہے، اور پھر ان کا جوابات بھی بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراقبہ کیا، تھوڑی سی دیر آنکھیں بند کی۔ آپ نے فرمایا 3 مسئلے تم معلوم کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارے دل میں پوشیدہ تھے، لو میں تینوں کا جواب دے رہا ہوں۔ حضور نے تینوں بتا دیے۔ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ حضور نے اس کے سارے مسئلے بتائے، وہ آگے بڑھا، حضور کے ہاتھوں پر اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ عیسائیت پر اسے پختہ یقین تھا، لیکن کہنے لگا میں اللہ کی رضا کی خاطر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ کہ پھر اسلام اس طرح پھیلا، کسی نے حضور کے اخلاق حسنہ دیکھے، کسی نے معجزات دیکھے، اور کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ انداز گفتگو دیکھا، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم غیب بتایا۔ آقا کریم نے اپنے علم کے ذریعے سے ہر طریقے سے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔